اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ انتہائی بہترین عبادت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ عبادت ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ماہ کے اندر روزے کے ذریعے سے ان صفات کو اپنے اوپر طاری کرے کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں مطلوب ہیں۔ اور پھر جب یہ اس عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے، تو یہاں پہ یہ بات بہت سامنے واضح آتی ہے کہ یہ روزہ گویا پورے انسان کی شخصیت کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ یہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے، بلکہ جس طریقے سے بعض روایات کے اندر نقل ہوئے یہ بات کہ روزہ گویا حجاب ہے جو کھانے پینے کے پیچھے چیزیں ہیں، جس میں انسان کے نفس کی برائیاں ہیں، کہ جس میں وہ خراب افعال ہیں، حرام الہی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے کھانے پینے کو اللہ نے حجاب گویا قرار دیا ہے۔ بس یہ جو عبادت ہے روزے کی عبادت، یہ وہ عبادت ہے کہ اگر واقعاً انسان اس کی روح کے اوپر عمل کرے تو انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتی ہے، ایک ایسے مرحلے پہ لے کے آتی ہے انسان کی شخصیت کو کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے اپنی شخصیت کو سنوار سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار کے اندر نقل فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ جس حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے یہ بات کو بیان کیا کہ کس طریقے سے روزہ کی حقیقت ہے جو اللہ نے قرار دی ہے، اور اس کی حقیقت کن افعال کے اندر پوشیدہ ہے، کن کی یعنی حقیقت روزہ کیا ہے۔ اور حدیث کا اس انداز سے یعنی گویا اس حدیث کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ خداوند متعال انسان کو روزے کے ذریعے سے کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اور انسان اس مرحلے تک کیسے پہنچے کہ ان صفات کو اختیار کرے۔ ان چیز کے لیے ایک روڈ میپ یہ حدیث انسان کے لیے بن سکتی ہے۔ آغاز ہوتا ہے حدیث کا جس کو نقل فرمایا علامہ مجلسی نے، ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہما، کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ فَإِذَا صُمْتُمْ، پس جب تم روزہ رکھو۔ اب یہاں سے امام نے مختلف ذمہ داریاں ہیں جو روزے کے ساتھ انسان کے اوپر آتی ہیں، اس کو بیان کیا کہ جس کے اوپر اگر انسان عمل کرے گا تو اس روح روزہ تک پہنچ پائے گا جو خداوند متعال جہاں پہ انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اور بیان کیا کہ فَإِذَا صُمْتُمْ، جب تم روزہ رکھو، فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، اپنی زبان کی حفاظت کرو جھوٹ سے، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اس چیز سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جب تم روزہ رکھو تو آپس میں جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو، وَلَا تَغْتَابُوا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَلَا تَمَارُوا، ایک دوسرے کو برے انداز سے نہ خطاب کرو، برے انداز سے ایک دوسرے کے اوپر یعنی ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ کا استعمال نہ کرو، وَلَا تَخَالَفُوا كِذْبًا وَلَا صِدْقًا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو اگرچہ تم سچائی پہ ہو یا جھوٹ کے اوپر ہو۔ یہاں پہ بعض ایک نسخے اس انداز سے بھی محسوس ہوتے ہیں، وَلَا تَحَالَفُوا، حلف نہ اٹھاؤ یعنی اللہ کی قسم نہ کھاؤ، چاہے تم سچائی پہ ہو چاہے تم جھوٹ کے اوپر ہو۔ یہ بات اسلام پسند بھی نہیں کرتا کہ انسان چھوٹی باتوں کے اوپر خدا کی قسم کھائے۔ وَلَا تَسَابُّوا، سب و شتم نہ کرو، وَلَا تَشْتَامُوا، اسی طریقے سے تم ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ پکارو، وَلَا تَظْلُمُوا، جب روزہ رکھا ہے تو ظلم نہ کرو، وَلَا تَصَافَحُوا، صفحات کا اظہار نہ کرو یعنی سنگ دلی کا اظہار نہ کرو، وَلَا تَضَاجَرُوا، زجر کا اظہار نہ کرو یعنی غصے کا اظہار نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر، وَلَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جب روزہ رکھو تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے غافل نہ رہو، یعنی روزہ اس جانب لے کے جا رہا ہے انسان کو کہ ذکر الہی کی یاد اس کے دل میں بیٹھے، نماز کی یاد اس کے دل میں بیٹھے۔ وَأَلْزِمُوا الصُّمْتَ، جب انسان روزہ کرے تو اس کی شخصیت کس جانب بڑھے، اپنے اوپر خاموشی کو لازم قرار دو، والسکوت، سکوت کو لازم قرار دو، والصبر، اپنے نفس کے اوپر گویا صبر کو لازم قرار دو، یعنی واقعاً انسان محسوس کرے بعض اوقات روزہ ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تو بجائے کہ انسان اچھائی کی جانب جانے کے بجائے برائی کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے اور غصے کا اظہار اور ان چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے، روزہ مطلب کہ انسان اپنے اوپر صبر کو طاری کرے۔ پھر بیان کیا وہ مجانبت اہل شر، اور اہل شر سے دوری کو اختیار کرو،
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو روکو، جھوٹے قول سے، وَالْكِذْبِ، قسم والی بات سے اپنے آپ کو روکو اور جھوٹ سے روکو، وَالْفِرَاءَ وَالْخُصُومَةِ، اپنے آپ کو جھگڑے سے روکو، وَظَنَّ السُّوءِ، سوئی، اپنے آپ کو اس ماہ کے اندر جب روزہ رکھو تو خراب زن سے، خراب گمان سے اپنے آپ کو دور کرو، والغیبہ، اپنے آپ کو غیبت سے دور کرو، والنمیمہ، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے، ایک دوسرے کی چگلی کھانے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ، وَكُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ، جب روزہ رکھو تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کی جانب آگے بڑھ رہے ہو، آخرت کی جانب ناظر ہو۔ اور تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے روزہ رکھنے کے بعد؟ کہ جب تم روزہ رکھو تو منتظرین لایامکم من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب تم روزہ رکھو تو آل محمد میں سے کہ ایام جو آنے والے ہیں یعنی ان کا انتظار کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب روزہ رکھو تو ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے والوں میں سے ہو، یہ روزہ تمہیں اس جانب لے کے جائے۔ پھر امام نے بیان کیا کہ منتظرین لما وعدکم اللہ، ان ایام کا انتظار کس طریقے سے ہو کہ تم انتظار کرنے والے ہو اس چیز کا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ متزودین للقاء اللہ، تم اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو، تمہارے پاس سامان موجود ہو، یعنی جس طریقے سے انسان سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساز و سامان رکھتا ہے جو اس کے پاس اس کی منازل میں، اس کے سفر میں کام آنے والی ہیں۔ انسان جب آخرت کی جانب جائے، خدا سے ملاقات کے لیے جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ وہ چیزیں جو اس کے ساتھ آنے والی ہیں، جو اس کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، ان کو ساتھ رکھے۔ پھر بیان کیا وعلیکم السکینہ، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری کیفیت کیا ہو؟ تمہارے اوپر سکینہ، سکون کی کیفیت لازم ہونی چاہیے، والوقار، تمہارے لیے ایک وقار کی کیفیت ہو، والخشوع والخضوع، تمہارے لیے خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یعنی تم خشیت الہی کا احساس کرو جب روزہ رکھو۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ اس کیفیت کا نام ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف ہو، تمہارے دل میں خدا کا رعب ہو، والخشوع، کہ جب تم روزہ رکھو تو خاضع ہو خدا کے آگے، وَذَلِّ الْعَبِيدِ الْخَيِّفِ مِن مَوْلَاهُ، اور تمہاری کیفیت کیا ہو؟ اس عبد ذلیل کی کیفیت ہو جائے۔ انسان مختلف چیزوں پہ اتراتا پھر رہا ہوتا ہے، انسان کو چھوٹا سا کوئی دنیا کے اندر عہدہ مل جائے، انسان بہت آکڑتا ہے، چار لوگ انسان کو عزت دے دیں، یہ اس کے اندر عجیب قسم کی اکڑاہٹ آ جاتی ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری کیفیت کیا ہو کہ تم اس خاک سار بندے کی مانند ہو جاؤ کہ جو اپنے مولا سے خوف زدہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے مولا کے سامنے، یعنی اس کے مولا کے آگے کوئی عزت نہیں ہے۔ تمہاری یہ کیفیت ہو جائے جب تم روزہ رکھو۔ خائفین راجین، کہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور اس خوف کے ساتھ مولا سے امید بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی جانب، میرے اپنے الفاظ ہیں، اپنے اعمال کی جانب دیکھے تو انتہائی خوف ہے، لیکن جب اس کی رحمت کی جانب دیکھے تو ایک امید ہے۔ پھر امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں وَلْتَكُنْ أَنْتَ أَيُّهَا الصَّائِمُ، اور تمہاری کیفیت کیا ہو جائے روزہ رکھنے والے کہ قَدْ طَهَرَا قَلْبُكَ مِنَ الْعُيُوبِ، کہ تمہارا دل برائیوں سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، وَتَقَدَّسَتْ سَرِيرَتُكَ مِنَ الْخُبُثِ، اور گویا تمہارا بستر خرابیوں سے دور ہو جائے، یعنی یہ کیفیت ہو تمہاری جو ہو جائے، وَنَظْفِ جِسْمِكَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ، اور تمہارا جسم گندگیوں سے صاف ہو جائے، اور تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وَتَبَرَّأْتَ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ عَدَاهُ وَأَخْلَصْتَ الْوِلَایَةَ لَهُ، اور اللہ کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کی دشمنی کو اختیار کیا ہے، جب تم روزہ رکھو تو ان دشمنی اختیار کرنے والوں سے برات کا اظہار کرو، روزہ اس بات کی جانب لے کے جائے۔ اور پھر کیا کرو؟ وَأَخْلَصْتَ الْوَلَایَةَ لَهُ، اور اللہ کے لیے اپنی محبت، اپنی دوستی کو خاص کر دو، وَصَمَّتْ مِمَّا قَدْ نَهَاكَ، اور تمہارے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سَمَّتَ مِمَّا نَهَاكَ، اللہ نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس چیز سے گویا تم رک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے نفس کو اس چیز سے روک دو۔ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، چاہے تم سب کے سامنے ہو، چاہے تنہائی کے اندر ہو،
اگر روزہ ہے تو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، کیونکہ روزہ تمہارا خدا کے لیے ہے، تو یہ عقیدہ ذات میں راسخ ہو جائے گویا اس انداز سے۔ پھر امام نے بیان کیا وَخَشِيتَ اللَّهَ حَقَّ خَشِيَتِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور اللہ کا شدید ترین خوف اختیار کرو، چاہے تنہائی میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو، دونوں کیفیت کے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کی خشیت ہونی چاہیے۔ پھر امام نے بیان کیا وَوَهَبْتَ نَفْسَكَ اللَّهَ، اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دو، خدا کے سپرد کر دو اپنے نفس کو۔ فی ایام صومک، جب تمہارے روزے کا دن ہو ان دنوں میں اپنے نفس کو خدا کے سپرد کر دو، یعنی اب میری کوئی ذات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کے کہنے پہ میں نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، خدا کے کہنے پہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اب میری کیا حیثیت، میری کیا مجال۔ پھر امام نے بیان کیا کہ جب یہ کیفیت آ جائے وَفَرَقْتَ قَلْبَكَ لَهُ، اور اپنے دل کو خدا کے لیے خالی چھوڑ دو، اپنے دل کو خدا کے لیے فارغ قرار دو۔ وَنَصَبْتَ نَفْسَكَ لَهُ فِي مَا أَمَرَكَ بِهِ وَدَعَاكَ، جب یہ مرحلے طے کرنے لگو تو اپنے نفس کو اس مقام پہ قرار دو، اس مقام پہ جا کے نصب کر دو کہ جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس چیز کی اللہ نے تمہیں جس چیز کی جانب پکارا ہے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم یہ کام کرو گے، كُلَّهُ، تمام کے تمام کام جب تم کرو گے، فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةٍ بحقیقت صومہ، جب تم یہ تمام کام کر لو گے تو اب حقیقت روزہ جو ہے تم اس روزے کو اختیار کرو گے۔ صَانِعٌ لَهُ مَا أَمَرَكَ، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تم اس کو بجا لا رہے ہوگے۔ وَقُلَّمَا، اب امام اس مرحلے پہ آتے ہیں کہ اب یہ تمام چیزیں بیان کر دی جو روزے دار کے لیے لازم ہونی چاہیے، اب اگر تم نے اس کے اندر کوئی کوتاہی کی تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ وَقُلَّمَا أَنْقَصْتَ مِنْهَا شَيْئًا فِي مَا بَيَّنْتُ لَكَ، اب امام بیان کر رہے ہیں کہ امام سے نقل ہے کہ امام بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اگر تم نے اس کے اندر کسی چیز کو کمی کی، اس چیز میں کسی چیز کو ناقص کیا، اس میں کم کیا کسی چیز کو، فقط نقص من صومک بمقدار ذلک، تو تم نے اپنے روزے میں سے اتنی حصے کو کم کر دیا، یعنی ان صفات میں جتنا جتنا تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، جتنا جتنا تم کم ہوتے جاؤ گے، تمہارے روزے کی کیفیت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ أَبِي، یعنی چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا نے یہ بات کہی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے، کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول سے یہ بات نقل ہوئی کہ امرأۃ تصاب جاریۃ لہا، ایک عورت نے اپنی کنیز کو سب کیا، اپنی کنیز کو برے الفاظ سے یاد کیا، یعنی اس کے لیے غلیظ الفاظ کا استعمال کیا، اس کے اوپر سب و شتم کیا۔ وَهِيَ صَائِمَةٌ، اور یہ روزے کے اندر تھی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطعام، اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور اس کے سامنے کہا کہ کھانا پیش کیا کہ کھانا تناول کرو، تو اس نے کہا کہ انا صائمۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں۔ اب وہ جو رحمت للعالمین ہے، جو کائنات کے لیے رحمت ہے، کس انداز سے اللہ کے رسول نے جملے کہے کہ کیف تکونین صائمۃ، کس طریقے سے تم روزے دار ہو سکتی ہو، وقت سببتی جاریتک، کہ تم نے اپنی کنیز کو سب و شتم کیا ہے، اس کنیز کے لیے خراب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے، انما جعل اللہ ذلک حجابا عن سواہما، اللہ نے کھانے اور پینے کو حجاب قرار دیا ہے، پردہ قرار دیا ہے جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے، یعنی یہ تو ذریعہ ہے اس بات تک پہنچنے کا جس بات کے لیے اللہ نے روزے کو قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے، من الفواحش من الفعل والقول، یہ جو خرابیاں ہیں، فواحش ہیں، چاہے وہ زبان سے ہوں چاہے وہ فعل سے ہوں، ان دونوں کے لیے اللہ نے اس کو حجاب قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جملہ بیان کیا وما اقل الصوم واکثر الجوع، روزے رکھنے والے کتنے کم ہیں، روزہ کتنا کم ہے اور بھوک کتنی زیادہ ہے، یعنی جس طریقے سے یہ صفات بیان ہوئی ہیں، اگر انسان ان صفات کے اوپر عمل نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہے کہ اس کو بھوک ملے گی، پیاس ملے گی، لیکن وہ حقیقت روزہ اس تک نہیں پہنچے گا۔
بس اگر انسان چاہتا ہے کہ خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قرب کا مقام حاصل کرے، خدا کی بارگاہ میں تقرب الہی کو حاصل کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ ان صفات کو اپنے اوپر طاری کرے تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں مشرفین میں سے ہو، آگے بڑھنے والوں میں سے ہو، خدا کے فیض کو اختیار کرنے والوں میں سے ہو۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں پالنے والے اس ماہ میں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ اپنے آپ کو ہم ان صفات کے اوپر ڈال سکیں کہ جن کے ذریعے سے تیری رضایت حاصل ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس مرحلے پہ ڈال سکیں کہ جس کے ذریعے سے ہم حقیقت روزہ تک پہنچ سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔